صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے، نقل کی گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تمام انسانوں پر تین لحاظ سے اور تین اعتبار سے فضیلت عطا کی گئی ہے. پہلی بات یہ کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں جیسی رکھی گئی ہیں. دوسری بات یہ کہ ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنایا گیا ہے، اور پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کے حصول کے لیے مٹی کو ذریعہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے. یہ حدیث مبارکہ بعض الفاظ کی تقدیم تاخیر یا بعض زائد الفاظ کے ساتھ حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی، دیگر روایتوں میں بھی نقل کی گئی ہے. شروع میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں جو فضیلت ادا کی گئی ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں تین باتیں ارشاد فرمائی گئیں، اس لحاظ سے یہ اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ امت مسلمہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طور پر صرف یہ تین فضیلتیں نہیں ہیں، دیگر متعدد فضیلتیں بھی موجود ہیں. اس حدیث مبارکہ میں ان تین فضیلتوں کا ذکر کیا گیا، بلکہ اس کے آخر میں کچھ الفاظ زائد ہیں کہ ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا گیا جس کو راوی نے اس حدیث میں نہیں ذکر کیا، لیکن ایک دوسری حدیث میں سورہ البقرہ کی آخری آیات کا ذکر ہے کہ یہ بھی اس امت کی فضیلت کے طور پر یہ آیات عطا کی گئی ہیں. تو فضیلت اس امت کی باقی امتوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی فضیلت جو باقی ساری امت پہ اور دیگر انبیاء کے مقابلے میں ہے، وہ معلوم ہے، وہ برتر ہے، اور وہ اپنی جگہ نصوص سے ثابت ہے. اور وہ صرف یہ تین فضیلتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہیں. مثلا امت مسلمہ کی یہ فضیلت کہ یہ آخری امت ہے، یہ بذات خود ایک فضیلت ہے. یہ فضیلت کہ اس امت کو یک بارگی چاہے اس کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، ایک بڑا اللہ کا عذاب آ کر پکڑ کے مٹا نہیں دے گا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بھی اس امت کی فضیلت ہے. تو اس امت کے کئی فضائل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کی بھی یہ فضیلت ہے، اور آپ کی بھی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور آپ کی فضیلتوں کے سائے میں اس امت کی فضیلتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو یہ جو تین فضیلتیں ہیں نا کہ اس امت کو باقی امتوں سے ممتاز کرتی ہیں، جو اس حدیث میں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے پہلی یہ کہ ہماری صفوں کو، یعنی اس امت کی صفوں کو ملائکہ یعنی فرشتوں کی صفوں کے مانند بنایا گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پہلی مراد نماز میں جو صف ہم قائم کرتے ہیں وہ اس سے مراد ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے شروع میں کہا جاتا ہے کہ اپنی صفوں کو درست کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف الفاظ نقل کیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف کا اہتمام کرنے کے لیے، درمیان کا خلا پر کرنے کے لیے، لوگوں کو مل کر جڑ کر کھڑا کرنے کے لیے، قائم شدہ حالت میں کھڑا کرنے کے لیے، صف کو مستقیم اور ٹیڑھا ہونے سے بچانے کے لیے اور مستقیم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو الفاظ بیان کیے کرتے تھے وہ اسی فضیلت کے عکاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے. اور جو طریقہ آپ نے بتایا کہ جب نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہو تو بالکل سیدھی اور ایسی صف بناؤ جس کے درمیان میں خلا نہ ہو، لوگ آپس میں جڑ کے کھڑے ہوں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، بسا اوقات مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جی فلاں مسلک کی مسجد میں جاؤ نا تو بڑے جڑ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، ہم بظاہر بسا اوقات بات کر دیتے ہیں، بات کرنا آسان ہوتا ہے، یا بات سن لیتے ہیں اور اس بات کا شعور نہیں پاتے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے نماز میں باجماعت نماز میں جڑ کے کھڑا ہونا. یہ امت کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے جس کو مذاق میں اڑا دیا جائے وہ جی اتنے جڑ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں.
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس کا استہزاء کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بھی باز رہنا چاہیے، ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ان کو اس مذاق اڑانے سے کے وبال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس امت کی فضیلت کا اگر مذاق اڑایا جائے تو یہ بڑی بدنصیبی ہے، یہ بڑی بدبختی ہے۔ تو بسا اوقات بڑی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس کو بلا وجہ باتوں میں مذاق میں اس کا ذکر کر دینا اس کو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی کرے تو اس کو روکنا چاہیے اچھی انداز میں، اس کو بتانا چاہیے نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک فرمودہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی فضیلت امت کے لیول پر بیان کی ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ نماز میں جب کھڑا ہوا جائے تو اس وقت صف بندی کا اہتمام کیا جائے، اس طرح صفیں جب بنتی ہیں تو یہ فرشتوں کے صفوں کے مانند ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں تشبیہ کیا دی گئی، یعنی جس چیز کے ساتھ جا کر مثال دی گئی فرشتوں کے صفوں کے مانند۔ اور اس سلسلے میں ہمارے یہاں بڑا افراد و تفرید ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ مسجدوں میں جائیں نا، اکثر اوقات مسجدوں میں، اور بدقسمتی سے صف کی برابر کرنا، ساتھ مل کے کھڑے ہونے کو بھی ہم نے ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بنا دیا، حالانکہ اس کا کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں کہ صفوں کو برابر ہونا چاہیے، آپ درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں۔ یہ بدقسمتی سے یہاں بر صغیر میں ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو فرقہ وارانہ مسئلہ بنا دی، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے اس مسئلے میں، جڑ کے کھڑے ہونے، آپس میں مل کے کھڑے ہونے سے۔ اور لیکن جائیں آپ مسجدوں میں، میں تو دیکھتا ہوں بعض دیگر مساجد میں ہم جاتے ہیں جہاں پر مدارس ہیں، جہاں پر قرآن کے مدارس، حفظ کے مدارس، کتاب و سنت کے مدارس ہیں، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں پہلی صف، دوسری صف، اس کے بعد طلبہ پیچھے کھڑے کیے جاتے ہیں، آدھی صف میں ایک طلبہ ہے، پھر دوسری آدھی صف، تیسری آدھی صف، چوتھی، اپنی طرف سے ڈسپلن کر رہے ہیں کہ طلبہ سارے ایک طرف ہو کے کھڑے ہوں۔ لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے کہ صفیں آپس میں جوڑ کے پہلی تیسری صف بھی نامکمل، چوتھی صف بھی نامکمل، پانچویں صف بھی نامکمل، کیوں؟ آدھی آدھی صفوں میں طلبہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ نمازی حضرات کہتے ہیں جی طلبہ ہمارے درمیان نہ آئیں، یا نمازیوں کے بھی نخرے دیکھیں، اور یہ منتظمین اپنی طرف سے ڈسپلن قائم کر رہے ہیں اور حدیث کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ یہ کون سا ڈسپلن ہے؟ اور یہ نمازیوں کا وہ کون سا نازک پن ہے، ان پر اتنا گراں گزرتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی طالب علم آ کے کھڑا ہو جائے کہ وہ جو دور رہیں جی ہم سے۔ یہ ساری بدنصیبی اور بدبختی کی باتیں۔ نماز اس انداز میں، صف کا اس انداز میں اہتمام کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ دوسری طرف کی بات بھی لیکن یہ سن لیں، اگر آپ نماز میں کھڑے ہوں، کوئی ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو، ایک آدھ بار اچھے انداز میں کوشش کریں کہ اس کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں، پاؤں اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ جو نہیں ملاتا نا آپ کے ساتھ، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ دیکھیں ہم مکلف کس بات کے ہیں؟ ہم مکلف اس بات کے ہیں کہ جو طریقہ ہمیں بتلایا گیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ساری نماز کا خشوع خضوع چھوڑ کر اگر میرا ہر وقت مسئلہ یہی ہے کہ میں نے قاری صاحب کے ساتھ پاؤں ہی جوڑنا ہے، اور یہ نہیں جوڑنا چاہتے، اگر ان کو کوئی مسئلہ صحیح نہیں بتایا گیا، میرے ساتھ بندہ کھڑا ہے اس کو اگر کوئی مسئلہ صحیح نہیں بتایا گیا، میں اس کے ساتھ پاؤں جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں جوڑتا، ساری نماز ایک طرف رہ گئی اور مجھے یہ غم لگا ہوا ہے کہ جی میں نے پاؤں جوڑنا ہے کسی طرح اس کے ساتھ، یہ بھی وتیرہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی رد عمل میں دوسری ایکسٹریم ہے۔ اچھے انداز میں جو بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے امام کی طرف کوشش کرنا چاہیے، مثال کے طور پہ قاری صاحب یہاں کھڑے ہیں، امام یہاں کھڑے، اس طرف کے جو لوگ ہیں اس طرف پاؤں ملانے کی کوشش کریں، اس طرف کے جو لوگ ہیں اس طرف پاؤں ملانے کی کوشش کریں۔ اب اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ ادھر بھی پاؤں نہیں ملا رہا، ادھر بھی پاؤں نہیں ملا رہا، تو آپ دونوں طرف پاؤں ملانے کی کوشش کریں گے تو کس حیت میں آ جائیں گے، کس پوزیشن میں آ جائیں گے؟ یہ بالکل نامعقول بات ہے۔ امام کی طرف، مرکز کی طرف، سینٹر کی طرف آپ کوشش کریں پاؤں ملا کے کھڑے ہوں، اگر کوئی بندہ نہیں ملاتا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اگر موقع ملے تو اچھے انداز میں اس کو نصیحت کر لیں، اگر موقع ملے گفتگو کرنے کا موقع مل جائے، بات کرنے کا موقع مل جائے، اس کو بات سمجھا دیں کہ بھائی یہ سنت ہے، اس سنت پر اس انداز میں عمل کرنے کی ضرورت۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو زبردستی منوانے کے مکلف تو ہم نہیں ہیں نا، اچھے انداز میں گفتگو کر کے بات کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہاں یہ بھی، جو حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ مسجد میں پیاز کھا کے نہیں آنا چاہیے، کیوں نہیں آنا چاہیے؟ تھوم کھا کے نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ منہ سے بدبو آتی ہے، مہک آتی ہے، ایسی مشک آتی ہے جو لوگوں کو ناگوار گزر سکتی ہے۔ اب جس قسم کے ہمارے موسمی حالات ہیں، خاص طور پر آج کل، اب تو الحمدللہ اکثر مساجد میں اے سی وغیرہ لگ گئے، لیکن جہاں نہیں ہوتے یا کبھی کبھار نہیں ہوتے، وہاں پر پسینے سے شرابور ایک شخص آئے، نہ اپنی ہائیجین کا خیال، نہ اپنی صفائی کا خیال، جسم سے بھی بدبو آ رہی ہے، بغلوں سے بھی بدبو آ رہی ہے، منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے، کپڑے بھی گندے پہنے ہوئے اور جوڑ رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔
یہ کیا ہے؟ یہ کون سی حدیث کی موافقت ہے؟ حدیث تو یہ سکھاتی ہے کہ پیاز کھا کے بھی مسجد میں لوگوں کو ایذا کا باعث نہ بنو، اور ہم یہ ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے دوسری کتنی حدیثوں کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے اسلوب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خوشبو لگانے، خوشبو کا اہتمام کرنے، نظافت، طہارت، پاکیزگی، صفائی کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو دونوں ایکسٹریمز ہم نے بنا لیے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ اسلام کی اور انسان کی سلیم الطبع، اچھی جو طبع ہے نا، اس کی موافقت میں۔ اس لیے ہر شخص کو یہ دیکھنا، انسان کو اپنی یہ یاد رکھیں، انسان کو اپنی بدبو نہیں آتی، الا بہت ہی کوئی استثنائی صورت میں۔ ہر انسان سمجھتا ہے جی میں بڑا صاف، میں نے تو جی آج ہی غسل کیا ہے، تو میں نے تو شاید رات ہی نہایا ہوں، میں تو صاف ستھرا۔ دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے جسم سے اگر کوئی مہک اور بدبو آ رہی ہے یہ نظر نہیں آتی۔ یہ طبعی طور پر انسان کا مسئلہ ہے۔ انسان کو خود غور کرنا چاہیے کہ میرے کپڑوں سے کوئی ایسی بدبو تو نہیں آئی۔ دوسرا یہ بھی غور کریں، ہمارے اصل میں نا کھانے پینے کے مسئلے بھی ایسے، ہمارے گھر ہیں چھوٹے، عموماً ہمارے گھروں میں جب ہم کھانے پکاتے ہیں نا، آئل والے، تیل والے تڑکے لگاتے ہیں یہ، اور جو لوگ ماشاءاللہ اسموکنگ کرتے ہیں یا خود نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ ساری بدبو، وہ سارا دھواں کہاں جاتا ہے؟ یہ ہمارے کپڑوں کے اندر جاتا ہے نا، اس میں جاتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں نہیں آتی۔ ہم جب دوسرے کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو ناگوار گزرتا ہے، اور پھر اس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہ کیسے جڑے آپ کے ساتھ؟ تو یہ بڑا اس چیزوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بدقسمتی سے ہم گھروں میں بچوں کو نہیں سکھاتے، نوجوانوں کو نہیں سکھاتے، تربیت نہیں کرتے، طہارت، نظافت، بال صاف کرنا، اپنی پرسنل ہائیجین، کیسے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، خوشبو کیسے استعمال کرنی ہے تاکہ دوسرا بندہ آپ کو اچھا سمجھے، آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے، آپ سے بدکے نہ۔ بندہ کہتا ہے جی میں بڑا ملنے کی کوشش کرتا ہوں، بھائی تم اس لیے ملنے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں خیال ہی نہیں ہے، تمہارے قریب کو بندہ بیٹھتا ہے منہ سے بدبو کے بھبوکے نکلتے ہیں، جسم کپڑا گندا ہے، تمہارے پسینے سے دوسرا بندہ، لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، یہ جنون لوگوں کے مسئلے ہیں۔ لیکن یہ مسئلے جب ہم گھروں میں نہیں سکھائیں گے لوگوں کو تو ظاہر بات ہے مسجد اور ممبر سے بیان کرنے پڑیں گے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہیں نا کہ صفوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خوشبو کا استعمال سکھایا تھا، پاکیزگی کا استعمال طریقہ سکھایا تھا، نظافت کا طریقہ سکھایا تھا، اس کے بعد کہا تھا آپس میں جڑو۔ اور یاد رکھیں آپ ابھی بھی عرب جائیں، عرب میں بے تحاشا گرمی ہونے کے باوجود پسینہ جیسے ہمارے یہاں نا ہیومیڈیٹی وہ نہیں ہوتی، وہاں لوگوں کا پسینہ نہیں نکلتا اس طرح، تو اس کے نتیجے میں اس طرح کی رطوبت اور بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں تو بدحال ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے انسان کو بڑی اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ان احادیث پر کما حقو عمل کیا جا سکے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی نہ ملنے، پہلے یہ فرمایا کہ ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا گیا ہے۔ پہلی امتوں میں یہ تھا کہ عبادت کے خاص طریقے اور خاص مواضع تھے کہ آپ مخصوص جگہ پر جا کے صرف عبادت کر سکتے تھے۔ ہمارے لیے چونکہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، اس کے لیے یہ سختی نہیں کی گئی کہ ہر صورت میں مسجد ہی کا اہتمام کرنا ہے۔ جہاں ہو، وقت آ جائے، زمین صاف ہو بظاہر دیکھنے میں، وہیں پر اللہ اکبر اور اللہ کے سامنے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ تو جہاں بھی انسان ہو، وہ ساری دنیا ہی، ساری زمین ہی انسان کے لیے نماز پڑھنے کے حکم میں مسجد ہے، نماز پڑھنے کے حکم میں، باقی احکام میں مسجد نہیں ہے، نماز پڑھنے کے حکم میں، چھوٹی جماعت کروانے کے حکم میں، اپنی جماعت کروانے کے حکم میں مسجد ہے۔ اور اگر پانی نہ ملے تو طہارت کے لیے کیا ہے؟ مٹی۔ پانی نہ ملے طہارت کے لیے مٹی۔ انسان کے اوپر اگر غسل بھی فرض ہو، پانی نہ ملے تو بھی تیمم، اور وضو بھی لازم ہو نماز پڑھنے کے لیے تو بھی تیمم کا طریقہ کار۔ تو یہ اس امت کی فضیلتوں میں سے فضیلتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث کو صحیح روح کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔